گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام اشرف اقبال ہے، آپ جانتے ہیں. میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں، میرے ساتھ کومل سید ہیں. اس سفر میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو مجبور کریں کہ آپ کے ذہن میں مختلف سوالات پیدا ہوں گراف تھیوری کے بارے میں، گراف الگورتھمس کے بارے میں، ہم جو چیز ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں. اس میں آپ جیسا کہ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ میتھمیٹکس کے آئیڈیاز میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں. یاسر ہماری مدد کرتے ہیں تھنکنگ کے اندر، اور کومل ہماری ہیلپ کرتی ہیں ریزننگ کے اندر، پرابلم سالو کرنے کے اندر. میں ان سے اکثر سوال پوچھتا ہوں، یہ مجھے جواب دیتی ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم آج کا ایپیسوڈ شروع کریں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج ہم کیا ڈسکس کریں گے اور لاسٹ ٹائم ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا، میں کومل سے پوچھوں گا کہ آج کی کوٹیشن کیا ہے. is not the answer that enlightens but the question. یہ کوٹ یوجین آئنسکو کا ہے. یاسر، ہمارے اس گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس میں جو ہماری کوشش ہوتی ہے سوال پوچھنے کے حوالے سے اور سوچنے کے حوالے سے، تو اس کوٹیشن کو آپ اس کانٹیکس میں کیسے دیکھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ عموماً کم از کم یہاں پہ سوالوں جوابوں کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہاں وہ سوچ کے اختتام کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، اور سوال جو ہیں وہ پروسیس آف تھنکنگ کو اگنائٹ کرتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں. میں ہمیشہ سپیریورٹی آف کویسچنز اوور آنسرز کے بارے میں لوگوں کو مثال بچوں کی دیتا ہوں. سب کو پتہ ہے کہ بچے ایک عمر میں مطلب آپ کا دماغ کھا جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، جواب دیں، اس سے ایک اور سوال وہ نکالتے ہیں. اور اس طرح سے وہ فرام بینگ چلڈرن، اسٹیٹ آف نالج آف چلڈرن، وہ سوال پوچھ کے دے ریچ دا اسٹیٹ آف نالج آف ایڈلٹس. اور ایڈلٹس جا کے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح آگے چلنا چاہیے. بڑھاپے میں بھی ختم نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ختم ہونا چاہیے. جی ناظرین، آپ کو شاید یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ سب سے بڑا الزام جو میری ٹیچنگ کے اوپر لگتا ہے، ہم جب اسٹوڈنٹ ایوالویشن کراتے ہیں اپنی، تو اس میں یہ لگتا ہے کہ یہ جب اسٹوڈنٹس کوئی سوال کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ میں اس کا جواب دوں، میں آگے سے کوئی اور سوال پوچھ لیتا ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوالوں کے جواب کیسے دیتے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سوال انکریج کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو سوال پوچھنے چاہیے. دوسری طرف یہ جواب تو دیتے نہیں ہیں کسی سوال کا، یہ آگے سے کوئی اور سوال پوچھ لیتے ہیں. تو یاسر، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ آئی تھنک دیٹ انڈر لائنس دا فیکٹ کہ واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دماغ میں ایک جگہ ہے جس میں ہم کوئی چیز فل کر رہے ہیں. ہم ایک پروسیس انکلکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کانسٹنٹ ہو، جس میں سوالوں کے جواب ضروری نہیں ہو، ان سے ایک سوچ کا سلسلہ شروع ہو. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ایک سوال کا ایک جواب نہیں ہوتا، وہ سوال مزید کچھ سوالوں کو جنم دیتا ہے، اور وہ سوال کچھ اور سوالوں کو جنم دیتے ہیں. تو یہ سوالوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. جواب بعض دفعہ آپ کو مل جاتے ہیں انہی سوالوں کے درمیان، اور بعض دفعہ آپ کو ان سوالوں کے جواب تو نہیں ملتے، لیکن ان سوالوں کے حوالے سے نئے سوال مل جاتے ہیں. تو سوالوں کی اس جستجو میں ہم اپنا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا. جیسا کہ سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ ہم ایک بائی پارٹائٹ گراف کے اندر میکسیمم میچنگ نکالنا چاہ رہے تھے، اور میکسیمم میچنگ نکالنے کے لیے ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی الگورتھم ہم ڈیزائن کر لیں. ساتھ ہی ہم ورٹیکس کور بھی نکالنا چاہ رہے تھے، اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ورٹیکس کور جو ہے وہ ایک منیمائزیشن پرابلم ہے، جبکہ میکسیمم میچنگ ایک میکسیمائزیشن پرابلم ہے. اور کوننگز تھیورم ہم کو یہ بتاتا ہے کہ میکسیمم میچنگ کسی بائی پارٹائٹ گراف میں اس کا سائز منیمم ورٹیکس کور کے برابر ہوتا ہے. تو ہم نے یہ تھیورم پروف کرنے کی کوشش کی تھی، اور ساتھ ہی ہم نے الگورتھم ڈیزائن کرنے کی کوشش کی تھی. اور ہمارا اسٹائل یہ تھا، جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، کہ ہم نے کہا تھا کہ میکسیمم میچنگ کورسپونڈ کرتی ہے، یا کوئی بھی میچنگ کورسپونڈ کرتی ہے ایک ایج ڈسجوائنٹ پاتھ کو،
اور میکسیمم میچنگ کورسپونڈ کرتی ہے میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ کو ایک نئے گراف میں، جس میں ایس اور ٹی ہم نے ایڈ کر دیے تھے، ایک ڈائریکٹڈ گراف ہم نے بنا دیا تھا، اور ساتھ ہی ہم نے یہ کہا تھا کہ وہاں ورٹیکس کور کورسپونڈ کرتا ہے ورٹیکس کٹ کو ایک ایس این ٹی ڈائریکٹڈ گراف کے اندر. تو ہم نے اپنا پرابلم جو تھا وہ ٹرانسفارم کر دیا تھا، اپنا جو سوال تھا اس کو ٹرانسفارم کر دیا تھا ایک اور سوال کے اندر. اور ہم نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ مینجز تھیورم ہم پہلے ہی پروف کر چکے ہیں، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ میکسیمم ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ یا میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ بائی پارٹائٹ گراف میں ان کی تعداد ایگزیکٹلی برابر ہوتی ہے منیمم کٹ کے، منیمم ورٹیکس کٹ یا ایج کٹ کے برابر ہوتی ہے. تو یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوننگز تھیورم کو ہم نے انڈائریکٹلی پروف کر دیا، ٹرانسفارم کر دیا مینجز تھیورم کے اوپر، اور مینجز تھیورم پہلے ہی ہم پروف کر چکے تھے. تو یہ ہمارا تھرو آؤٹ سٹائل رہا ہے، اور یہی ہمارا تھرو آؤٹ سٹائل رہے گا گراف تھیوری کے اس چیپٹر کے اندر بھی اور بقیہ چیپٹرز کے اندر بھی، کہ ہم ایک پرابلم کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں، ایک سوال کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں ایک دوسرے سوال کے اندر، جس سوال کا جواب ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب اگر آپ دوبارہ سے دوسری سلائیڈ پہ دیکھیں تو اب آپ کو پورا وہ پروسیس نظر آ رہا ہے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس میں ہم ایک بائی پارٹائٹ گراف کو ٹرانسفارم کرتے تھے. ایک جیسا کہ آپ کو نیچے باٹم میں نظر آ رہا ہے، ہم ایڈ کرتے تھے ورٹیکس ایس یا سورس ورٹیکس اور ورٹیکس ٹی یا ڈیسٹینیشن ورٹیکس، اور ایس سے ہم ایجز ڈال دیتے تھے اے پارٹائٹ کے اوپر، اور بی پارٹائٹ سے ایجز ہم ڈال دیتے تھے ٹی کے اوپر، اور بائی پارٹائٹ ایجز کو ہم ڈائریکٹڈ بنا دیتے تھے کہ وہ اے پارٹائٹ سے بی پارٹائٹ کی طرف جا رہی ہیں. اس کے بعد ہم یہ کرتے تھے کہ ایس سے ٹی تک ہم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کرتے تھے، اور میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ اس گراف کے اندر کورسپونڈ کرتے تھے میکسیمم میچنگ کو بائی پارٹائٹ گراف کے اندر. تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم پورا ایک سرکل ہم نے بنا لیا کہ بائی پارٹائٹ گراف سے ایک ڈائریکٹڈ گراف جس میں ایس اور ٹی ہم نے ڈالے ہوئے تھے، اس ایس اور ٹی ڈائریکٹڈ گراف کے اندر یا نیٹ ورک کے اندر ہم نے میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالے، اور وہ میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ کورسپونڈ کرتے تھے میکسیمم میچنگ کے اندر. واپس ہم بائی پارٹائٹ گراف کے اندر پہنچ گئے اور وہاں ہمیں میکسیمم میچنگ مل گئی. تو یہ ایک مسئلہ تو ہمارا حل ہو گیا. دوسرا مسئلہ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، ہم نکالنا چاہ رہے تھے، ہم ایک ایفیشینٹ الگورتھم ڈیزائن کرنا چاہ رہے تھے ورٹیکس کور نکالنے کے لیے. اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا اور یہ کیا تھا کہ ہم پہلے منیمم ورٹیکس کٹ یا منیمم ایج کٹ نکال لیں. اگر ہم ورٹیکس کٹ نکالنا چاہتے ہیں تو فارملی تو اصولی طور پہ تو ہمیں ورٹیسز کو سپلٹ کرنا پڑے گا، جیسا کہ آپ کو سلائیڈ 2 میں یا فگر 2 میں نظر آ رہا ہے. اس میں اگر آپ ورٹیسز کو سپلٹ کر دیں اور اس کے بعد ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنا چاہیں تو وہ ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ آپ نے نکال لیے، وہاں سے آپ نے ورٹیکس کٹ نکال لیا. وہ ورٹیکس کٹ آپ دیکھیں کہ انٹرنل ایجز سے پاس کر رہا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بائی پارٹائٹ گراف کے اندر خاص طور پہ جو ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس ہوتے ہیں وہ ہر ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ ایک ایج ڈسجوائنٹ پاتھ کو کورسپونڈ کرتا ہے، اور ورٹیکس کٹ ہم بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں ایج کٹ کے ذریعے. اگر آپ دوبارہ سے دیکھیں تو اگر ہم یہ سپلٹ نہ کریں ورٹیسز کو تو منیمم ایج کٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے کورسپونڈنگ آپ ورٹیسز بڑی آسانی سے نشاندہی کر سکتے ہیں. جو ایج کٹ میں جو ایجز بی پارٹائٹ سے ٹی پہ جا رہی ہیں ان کے کورسپونڈنگ بی پارٹائٹ میں ایک ورٹیکس آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو منیمم ورٹیکس کٹ کا حصہ ہوگا، اور منیمم کٹ کے اندر جو ایجز ایس سے اے پارٹائٹ کی طرف جا رہی ہیں ان کے اندر بھی آپ کورسپونڈنگ ورٹیسز اے پارٹائٹ کے اندر جو ورٹیکس کٹ کا حصہ ہوں گے ان کی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے اس طریقے سے. اچھا، اب اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ کو مزید یاد کروانا چاہ رہا ہوں جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چھوٹی موٹی ڈیفینیشنز ہیں جن کو اگر ہم اس وقت کر لیں تو ہمیں آسانی رہے گی. آپ دیکھیے کہ ٹاپ ڈائیگرام کے اندر ہم وہ گراف دکھا رہے ہیں جس میں ہم، آپ کو یاد ہوگا، ایس اور ٹی کے درمیان ہم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالتے تھے اپنا پرانا الگورتھم 5.2 استعمال کر کے. اور ناظرین میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 5.2 ایک ایسا الگورتھم تھا جو بے تحاشا دفعہ ہم استعمال کر چکے ہیں. انفیکٹ یہی ایک میجر الگورتھم تھا جو ہم نے پڑھا. باقی جو پرابلمز ہم نے سالو کیے ان کو ہم نے اس طریقے سے کیا کہ پرابلم کو اس طرح ٹرانسفارم کر لیتے تھے کہ یہ الگورتھم 5.2 کسی نہ کسی فارم میں اپلیکیبل ہو جاتا تھا.
تو یہ ہمارا طریقہ کار مستقل رہا ہے کہ چھوٹے بلڈنگ بلاک سے، ایزی ٹو یوز بلڈنگ بلاک سے، سمپل ٹو انڈرسٹینڈ الگوریتھمس یا پروسیجرز کے ذریعے ہم کمپلیکیٹڈ عمارت بناتے چلے جائیں، اور وہ اس طرح سے بنائیں کہ آپ کو ان بلڈنگ بلاکس استعمال کرنے میں بھی آسانی ہو، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی آسانی ہو، اور ان کو یوز کر کے زیادہ مشکل سوالوں کے جوابات دینے میں بھی آسانی ہو، زیادہ مشکل پرابلمس بھی آپ اس میں سالو کر سکیں۔ تو 5.2 الگوریتھم یہ کرتا تھا کہ ایک ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالتا تھا، اس کے بعد ایجز کو ریورس کر دیتا تھا، دوبارہ ایک ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالتا تھا اگر راستے کھلے ہوئے ہوں ایس سے ٹی تک، اور پھر دوبارہ ریورس کر دیتا تھا، اور یہ پروسیس جاری رہتا تھا جب تک کہ سارے راستے آپ کے بند نہیں ہو جاتے تھے۔ تو ٹاپ گراف میں آپ کو گراف ایف نظر آ رہا ہے، اور اس میں آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب ایس سے ٹی تک راستے بند ہو گئے ہیں، ہم جتنے ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکال سکتے تھے یا اس میں گنجائش تھی وہ ہم نکال چکے۔ اب ایس سے ٹی تک جانے کے راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن ایس سے اور ورٹیسز تک آپ جا سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی یاد کریں گے کہ ایس سے جن ورٹیسز تک ہم جا سکتے ہیں گراف ایف کے اندر، اس کو ہم ایک سیٹ پی میں ڈال دیتے ہیں، اور سیٹ پی سے جو ایجز باہر نکل رہی ہیں اور وہ ان ورٹیسز کو جا رہی ہیں جو سیٹ پی میں نہیں ہے، ان کو ہم منیمم ایج کٹ کہتے ہیں۔ یہ ہماری پرانی نالج تھی جو میں آپ کو ریفریش کر رہا ہوں دوبارہ سے تاکہ آپ یاد کر سکیں۔ تو منیمم ایج کٹ ہم ہمیشہ گراف ڈی میں لگاتے ہیں۔ منیمم ایج کٹ کے لیے جو ہمیں سیٹ پی چاہیے ہوتا ہے اس کی نشاندہی گراف ایف میں ہوتی ہے، لیکن منیمم ایج کٹ ہمیشہ ہم گراف ڈی میں لگاتے ہیں۔ تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ گراف ڈی نظر آ رہا ہے، آپ کی لیفٹ سائڈ پہ سلائڈ میں آپ کو گراف ایف نظر آ رہا ہے۔ ہم نے ریچیبل ورٹیسز نکال لیے ورٹیکس ایس سے جہاں جہاں ہم پہنچ سکتے تھے، اور اب یہ سیٹ پی ہم نے سپر امپوز کیا گراف ڈی کے اوپر، اور وہاں سے ہمیں منیمم ایج کٹ مل گیا۔ اب یہ منیمم ایج کٹ کو آپ دیکھیے، ذرا اس پہ غور کیجئے، مجھے آپ کی اٹینشن کی ضرورت ہے۔ یاسر اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو مجھے آپ انٹرپٹ کر دیجیے گا، اس لیے کہ یہاں پر ہم کچھ ایسی اصطلاحات استعمال کریں گے، کچھ ایسی ڈیفینیشن استعمال کریں گے، اور کچھ ایسی پراپرٹیز استعمال کریں گے جن کی ضرورت پڑے گی ہمیں آج ہالس تھیورم پروف کرنے کے لیے۔ تو ابھی تو میں پرائر نالج کی بات کر رہا ہوں، جب پرائر نالج ختم ہوگی پھر میں آؤں گا کہ ہالس تھیورم کیا ہوتا ہے۔ ابھی ہم پرانی بات ختم کر لیں۔ تو اب اگر آپ جو باٹم ڈائیگرام ہے اس پہ آپ نظر ڈالیں تو سیٹ پی کے اندر، اور یہ گراف ڈی کے اندر ہم شو کر رہے ہیں سیٹ پی، اور منیمم ایج کٹ بھی یہاں پہ آپ کو دوبارہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے اندر سیٹ پی کے اندر یا تو وہ ورٹیسز ہیں جو پارٹائٹ بی کا حصہ تھے، یا وہ ورٹیسز ہیں جو پارٹائٹ اے کا حصہ تھے، اور آف کورس ایس اس میں شامل ہوگا۔ ایس سے تو وہ ریچیبل ہے نا، تو ایس تو ہر صورت میں شامل ہوگا، اور یا صرف ٹی اس میں شامل نہیں ہوگا، کسی صورت میں بھی شامل نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے شامل نہیں ہوگا کہ اگر ٹی شامل ہو جائے اس ریچیبل سیٹ کے اندر تو پھر تو ہم نے ایک اور پاتھ نکال لیا نا۔ تو ہم تو یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہم جتنے پاتھ نکال سکتے تھے وہ ہم نکال چکے، اور اب راستے بند ہو گئے ہیں۔ تو اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم اس گراف کے اندر، اسپیسیفکلی اس گراف کے اندر جو ورٹیسز سیٹ پی کے اندر ہیں اور اے پارٹائٹ کا حصہ ہیں، ان کو ہم ایکس سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جو ورٹیسز اس سیٹ پی کے اندر بی پارٹائٹ سے بلانگ کرتے ہیں ان کو ہم این آف ایکس کہہ دیتے ہیں۔ این آف ایکس کی کیا سگنیفیکنس ہے یا کتنی میننگ فل نام ہے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس وقت صرف آپ کے لیے یہ چیز جاننا کافی ہے کہ پارٹائٹ اے کے ورٹیسز جو سیٹ پی کا حصہ ہیں ان کو ایکس کہہ رہے ہیں، اور پارٹائٹ بی کے وہ ورٹیسز جو سیٹ پی کا حصہ ہیں ان کو ہم این آف ایکس کہہ رہے ہیں۔ تو جو ریچیبل ورٹیسز ہمارے پاس ہیں وہ ایس سے ریچیبل ایکس ورٹیسز ہیں جو پارٹائٹ اے کو بلانگ کرتے ہیں، اور ایس سے ریچیبل پارٹائٹ بی کے ورٹیسز ہیں جن کو ہم این آف ایکس کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو سمپل کچھ نوٹیشنل ہم نے بات کر دی۔ اب باٹم ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ورٹیکس کٹ آپ اس کی نشاندہی ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے ایج کٹ نکالا، اور جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے ہم بڑی آسانی سے ورٹیکس کٹ نکال سکتے ہیں۔ ورٹیکس کٹ کو ہم وائی کہہ رہے ہیں اس میں،
ورٹیکس کٹ کے اندر این ایکس بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ اے مائنس ایکس بھی شامل ہے. آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اے ورٹیسز اے پارٹائٹ میں سے اگر آپ ایکس نکال دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورٹیسز اے مائنس ایکس ہوں گے, وہ بھی ورٹیکس کٹ کا حصہ ہوں گے, اور این آف ایکس بھی اس کا حصہ ہوگا. یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے, اس میں کوئی زیادہ سوچ و بچار کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز دیکھنے کے لیے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے. اب آپ کے سامنے باٹم رائٹ ڈائیگرام میں بائی پارٹائٹ گراف دوبارہ دکھایا گیا ہے جس کے اندر ورٹیکس کور دکھایا گیا ہے, اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورٹیکس کٹ میں جو ورٹیسز شامل تھے جن کو ہم وائی کہہ رہے ہیں, وہ ورٹیکس کٹ کے ورٹیسز بائی پارٹائٹ گراف کے اندر رائٹ ڈائیگرام کے اندر وہ ورٹیکس کور بن گئے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ ہم ورٹیکس کور بھی نکال سکتے ہیں بائی پارٹائٹ گراف میں, اور یہ انڈائریکٹ طریقہ ہے. ہم اس کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں ایک ڈائریکٹڈ گراف میں, اس میں میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاس نکالتے ہیں, وہاں سے ہمیں میکسیمم میچنگ مل جاتی ہے, اور اس کے بعد ہم وہیں سے منیمم ایج کٹ نکالتے ہیں, اور منیمم ایج کٹ سے ہمیں منیمم ورٹیکس کٹ مل جاتا ہے, اور منیمم ورٹیکس کٹ سے ہم ایج کور نکال لیتے ہیں بائی پارٹائٹ گراف میں. تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ساری میں نے آپ کو ایک ریکیپ کر دیا, ایک پرانی باتیں جو آپ کو یاد ہونی چاہیے تھیں, پرائر نالج میں آتی تھیں, وہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دیں. اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اور آج ہم ہالز تھیورم پروو کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ کون سی نیسیسری اینڈ سفیشینٹ کنڈیشنز ہیں جن کے تحت ایک بائی پارٹائٹ گراف میں ایک پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ کرتی ہے. اور پرفیکٹ میچنگ میں ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ اے پارٹائٹ جس میں لڑکیاں تھیں اور بی پارٹائٹ جس میں لڑکے تھے ان کا سائز برابر تھا, اس لیے کہ اگر سائز برابر نہیں ہے لڑکیوں اور لڑکوں کے سیٹ کا تو پھر تو پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. تو ہماری انڈر لائن ایزمپشن یہ ہے کہ دونوں کا سائز برابر ہے. اب وہ کیا نیسیسری اینڈ سفیشینٹ کنڈیشنز ہیں جن میں جو یہ گارنٹی کریں گی ہمارے لیے کہ تمام لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں, تمام اے پارٹائٹ کے جو ورٹیسز ہیں وہ میچ ہو جائیں کسی ایک ورٹیکس کے ساتھ, رسپیکٹو ورٹیسز کے ساتھ بی پارٹائٹ کے اندر. تو میچنگ میکسیمم میچنگ تو نکالنے کا ہم طریقہ ڈسکس کر چکے جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. آج ہم وہ نیسیسری انسفیشینٹ کنڈیشنز ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمیں ہالز تھیورم بتاتا ہے. لیکن ہالز تھیورم کی ایکچوئل فارمل اسٹیٹمنٹ پہ آنے سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ کچھ پراپرٹیز آپ کو ڈسکرائب کر دوں. بڑی سمپل پراپرٹیز ہیں, آپ خود سے بھی ڈسکس کر سکتی ہیں. کومل سے بھی میں پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا ان کو ابھی تک وہ یاد ہیں جب انہوں نے گراف تھیوری کے کورس میں یہ پراپرٹیز پڑھی تھیں, اور یا وہ ابھی ان کو گراف کو دیکھ کر وہ ریکال کر سکتی ہیں, یا آپ جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام تو آپ بھی ان پراپرٹیز کو خود سے ڈرائیو کر سکتے ہیں. ان میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے, صرف غور کرنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے اور آگے چلنے کی بات ہے. تو اس میں آپ یہ طرح دیکھیے, دوبارہ سے میں آپ کو گراف ایف دکھا رہا ہوں, نیٹورک گراف جس میں ایس اور ٹی ورٹیسز ہم ایڈ کر چکے تھے. اس میں گراف ایف ہے, اور گراف ایف آپ کو یاد ہے وہ گراف ہے, گراف ایف وہ گراف ہے جو 5.2 الگورتھم ہمیں آؤٹ پٹ کرتا ہے جس میں ایس اور ٹی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں. ایس اور ٹی تک جتنے ہم نے پاتھس نکالے تھے, ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکالے تھے, ان کو ہم نے ریورس کر دیا ہے, اور اب ایس سے ٹی تک جانے کے پاتھس بند ہو گئے. تو اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں اس کو تو آپ مجھے یہ بتائیے, یہ سوال میں کومل سے بعد میں کروں گا, پہلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تو اس گراف میں پرفیکٹ میچنگ ہو جائے تو پھر آپ کا جو سیٹ پی ہے وہ آپ کو کیسا محسوس ہوگا, وہ کیسا لگے گا آپ کو, اس کی کیا پراپرٹیز ہوں گی, یا منیمم ایج کٹ کہاں پہ لگے گا. تو بائی پارٹائٹ گراف کو آپ امیجن کریں, پہلے وہ یہاں پہ نہیں دکھایا گیا, وہ آپ اپنے ذہن میں اس کی تصویر بنانے کی کوشش کریں کہ بائی پارٹائٹ گراف میں پرفیکٹ میچنگ اگر ہو جائے گی تو اس کا مطلب گراف ایف کے اندر جو منیمم ایج کٹ ہے وہ کیسا لگے گا, وہ کہاں سے گزرے گا, وہ کن ایجز سے گزرے گا. یہ میرا سوال ہے آپ سے. اگر آپ یہ ٹرانسفارمیشن سمجھ سکتے ہیں بائی پارٹائٹ گراف سے ایس او ٹی ایڈ کرنے کے بعد جو ڈائریکٹڈ گراف ہم بناتے ہیں
اور اس میں ہم جیسا کہ پہلے کہا میکسیمم میچنگ کورسپونڈ کرتی ہے میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کو. تو پھر سوال کومل آپ بتائیے کہ اگر پرفیکٹ میچنگ ہے تو پھر آپ کا منیمم ایج کٹ کہاں پہ لگے گا؟ منیمم ایج کٹ جو ہے وہ ایس ورٹس سے اے پارٹائٹ تک لگے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا منیمم، آپ کا جو سیٹ پی ہے اس میں صرف ایس ورٹیکس ہوگا. جی. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا جو، میں دوبارہ سے یہ سوال گھما پھرا کے پوچھنا چاہ رہا ہوں ان سے اور آپ سے بھی ناظرین، کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا جو سیٹ پی ہے اگر پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ کرتی ہے تو اس میں ورٹیکس ایس ہوگا اور اے پارٹائٹ کا کوئی ورٹیکس نہیں ہوگا. جی. تو یہ پھر ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے یاسر کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کامن سینس کی بات ہے، اس میں کوئی گراف تھیوری کی یا میتھمیٹکس کا کوئی آئیڈیا انوالو نہیں ہے، کہ اگر پرفیکٹ میچنگ ہوگی تو آپ کا منیمم ایج کٹ ایس کے اوپر لگے گا اور سیٹ پی کے اندر ایس ورٹیکس کے علاوہ کوئی اور ورٹیکس نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی آئی تھنک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرفیکٹ میچنگ ہو گئی ہے، ہر پارٹائٹ اے کا ہر ورٹیکس کسی پارٹائٹ بی ورٹیکس کے ساتھ میچ ہو گیا ہے، تو ہم کیونکہ ایجز ریورس کرتے جا رہے ہیں فرام ایس ٹو اے، جہاں پہ بھی وہ آگے پاتھ نکل آیا، تو اگر سارے ورٹسز سے پاتھ نکل آیا تو سب ایجز ریورس ہو گئی ہیں اور منیمم کٹ پھر یہیں پہ لگے گا. جی، تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو اے پارٹائٹ سے ایجز جا رہی ہیں ایس کی طرف، وہ کورسپونڈ کرتی ہیں کہ ہم نے ایک ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالا ہے. تو اگر ایک ایج ریورس ہوئی ہے تو ایک ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالا ہے. اگر دو ایجز ریورس ہوئی ہیں اے پارٹائٹ سے ایس کی طرف تو دو ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالیں. اور اگر ساری ایجز ریورس ہو گئی ہیں اے پارٹائٹ سے ایس کو جانے والی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پارٹائٹ میں جتنے ورٹسز تھے وہ سارے میچ ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کٹ یا ہمارا سیٹ پی جو ہے وہ پھر اس میں صرف ایس شامل ہوگا. اب ہم اس کو دوسرے طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر گراف پی کے اندر صرف ایس شامل ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ کرے گی. تو یہ دونوں طرف سے بات ہم کہہ سکتے ہیں، اف اینڈ اونلی اف. تو یہ بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ اور آپ لوگ بھی اس کے بارے میں اب کنونس ہو چکے ہوں گے کہ اگر پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ کرتی ہے تو بائی پارٹائٹ گراف کے اندر، تو پھر اس ڈائریکٹڈ گراف کے اندر جس میں ایس اور ٹی ورٹسز بھی ہیں، اس میں اگر ہم گراف ایف بنائیں پاتھ نکال کے ان کو ریورس کر کے، تو پھر آپ کا سیٹ پی جو ہے وہ ایس تک محدود ہو جائے گا. کوئی ورٹیکس اے پارٹائٹ کا اور آف کورس بی پارٹائٹ کا اس میں شامل نہیں ہوگا. اچھا، اب ہم دوسری صورتحال کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ صورتحال یہ ہے کہ اگر پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ کومل، اگر پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ نہیں کرتی تو کیا یہ ممکن ہے، اور یہ ناظرین میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ سیٹ پی کے اندر صرف ایس ہو؟ نہیں، پھر یہ ممکن نہیں ہوگا. کوئی بھی اے پارٹائٹ کا ورٹیکس ایسا ہوگا جو ایس سے ریچیبل ہوگا اور ریورس نہیں ہوا ہوگا اس کا پاتھ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ نہیں کرتی تو پھر کم از کم ایک ورٹیکس تو اے پارٹائٹ کا ایسا ہوگا جو میچ نہیں ہوا ہوگا. کم از کم ایک ورٹیکس تو اے پارٹائٹ کا ایسا ہوگا جس میں آپ ایس سے اے تک جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر تو وہ ایج بھی ریورس ہو گئی تو پھر وہ ورٹیکس بھی میچ ہو گیا. تو ایک ورٹیکس کم از کم اے پارٹائٹ کا ایسا ضرور ہوگا جس میں آپ ایس سے اس ورٹیکس تک جا سکتے ہیں جو کہ ان میچ تھا. تو اب یہ ایک اور مزیدار بات ہوئی کہ ایس سے پھر آپ اس ورٹیکس تک جا سکتے ہوں گے جو اے پارٹائٹ کا ورٹیکس ان میچڈ ہوگا. اور اگر پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ نہیں کرتی تو ایک ورٹیکس ایسا ضرور ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایس سے اے تک جا سکتے ہوں گے. اب ناظرین، ہم ایک چھوٹی سی ایزمپشن یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنیکٹڈ بائی پارٹائٹ گراف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئسولیٹڈ ورٹسز اس میں نہیں ہوں گے. اس میں ایسی لڑکیاں نہیں ہوں گی جن کی کسی اور سے دوستی نہ ہو. اس میں ایسے لڑکے نہیں ہوں گے جن کی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی نہ ہو. تو کنیکٹڈ ہونا چاہیے گراف. اگر گراف کنیکٹڈ ہو تو یہ ایک سمپل سی ایزمپشن ہے، اور ہمارے ناظرین بھی اس چیز سے ایگری کریں گے کہ اگر یہ سینیریو ہم ایزیوم نہ کریں تو پھر تو بے معنی سا رہ جاتا ہے سارا کچھ. تو اب ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ گراف کنیکٹڈ ہے اور پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو جیسا کہ کومل نے یہ کہا کہ ہم ایس سے کم از کم ایک ورٹیکس
اے کے ایک ورٹیکس اے پارٹائٹ کے ایک کم از کم ایک ورٹیکس تک ضرور پہنچتے ہوں گے. تو کومل اگر میں آپ سے یہ پوچھوں تو کیا یہ چیز اس چیز کی گارنٹی ہمیں مل جائے گی کہ اگر ہم اے پارٹائٹ کے ایک ورٹیکس تک پہنچ سکتے ہیں اس ورٹیکس تک جو کہ میچ نہیں ہوا, تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر بی پارٹائٹ کے ایک ورٹیکس تک بھی پہنچ سکتے ہیں؟ ہاں یہ ضروری ہے کہ اگر ہم اے تک پہنچ چکے ہیں تو بی تک لازمی پہنچنا ہمارا ضروری ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بی تک پہنچ گئے تو پھر ہم ٹی تک بھی جا سکیں. نہیں, تو یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ مطلب یہ کہ ایس سے اگر ہم اے تک جا سکتے ہیں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اے سے ہر صورت میں بی تک جا سکتے ہیں؟ جی, کیونکہ وہ کنیکٹڈ گراف ہے. بی تک جا سکتے ہیں لیکن بی سے ٹی پہ نہیں جا سکتے. نہیں, ٹی پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ ٹی تک اگر ہم جا سکتے تو پھر وہ ہمیں ایک نیا پاتھ مل چکا ہوتا. ہاں, تو یہ ناظرین اب آپ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ ہمارے پاس گراف ایف ہے جس میں اب راستے سارے ٹی تک راستے بند ہو چکے ہیں لیکن باقی جگہ تک راستے کھلے ہوئے ہیں. ہم ایس سے اے تک جا سکتے ہیں, اس لیے جا سکتے ہیں ایس سے کسی ایک ورٹیکس اے پارٹائٹ تک کہ وہ اے پارٹائٹ کا ورٹیکس ابھی میچ نہیں ہوا. اور وہ میچ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ پرفیکٹ میچنگ نہیں ہوئی. اچھا, اگر اے تک جا سکتے ہیں, اے پارٹائٹ کے ایک ورٹیکس تک جا سکتے ہیں جو ان میچڈ ہے ابھی تک, تو کومل اس چیز پہ انسسٹ کر رہی ہیں اور ضد کر رہی ہیں کہ پھر ہم بی پارٹائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. بی پارٹائٹ پہ ہم یاسر کیوں جا سکتے ہیں؟ اے سے اب ہم بی پہ اس لیے جا سکتے ہیں کیونکہ گراف کنیکٹڈ یا ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے, تو کوئی نہ کوئی ایج تو ہوگی, ان ریورسڈ ایج. تو ٹھیک ہے, ہم ایس سے اے پارٹائٹ کے ایک ورٹیکس تک جا سکتے ہیں اور جیسا کومل نے ضد کی کہ پھر ہم ہر صورت میں ایک بی پارٹائٹ کے ورٹیکس پہ جا سکتے ہیں, اور ٹی پہ تو ہم جا نہیں سکتے اس لیے کہ ٹی پہ جائیں گے تو ایک اور پاتھ مل جائے گا جو کہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہم نکال چکے ہیں, اور اے ورٹیکس کا ایک کم از کم ورٹیکس ان میچڈ ہے. ایس سے ہم اے پارٹائٹ کے ایک ورٹیکس پہ گئے, وہاں سے ہم بی پارٹائٹ کے ایک ورٹیکس پہ گئے, اور لازمی ہے کہ اب ہم وہاں سے اے پارٹائٹ کے ایک ورٹیکس پہ واپس آ سکتے ہیں. یہ ناظرین آپ ذرا غور کرنے کی کوشش کریں جو میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ ایس سے ہم اے پارٹائٹ کے ایک ورٹیکس پہ جا سکتے ہیں, اے پارٹائٹ کا وہ ورٹیکس ان میچ ورٹیکس ہوگا, وہاں سے ہم بی پارٹائٹ کے ایک ورٹیکس پہ جا سکتے ہیں, اور وہ ورٹیکس ہر صورت میں میچڈ ورٹیکس ہوگا, آلریڈی میچڈ ورٹیکس ہوگا, اس لیے کہ اگر وہ میچڈ ورٹیکس نہ ہوتا تو ہمیں ایک اور میچنگ مل جاتی. چونکہ وہ بی ورٹیکس بی پارٹائٹ کا وہ ورٹیکس میچڈ ورٹیکس ہے تو وہ کسی اے پارٹائٹ کے کسی ورٹیکس کے ساتھ میچ ہوا ہے, اور وہ ظاہر ہے ایج ریورس ہوئی ہوگی, وہ پاتھ ریورس ہوا ہوگا. تو ہم نے ایس سے اے پہ گئے, اے سے بی پر گئے, اور بی سے ہم دوبارہ سے اس ورٹیکس پہ اے پارٹائٹ کے واپس آ سکتے ہیں اور پھر ایس پہ واپس آ سکتے ہیں. تو اب اگر آپ ڈائیگرام میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ صورتحال کئی دفعہ آ سکتی ہے گراف کے اندر کہ ایس سے ہم اے پہ گئے, اے پارٹائٹ کے ایک ورٹیکس پہ گئے, وہاں سے ہم ایک بی پارٹائٹ کے ورٹیکس پہ گئے, بی پارٹائٹ کے ورٹیکس سے ہم دوبارہ اے پارٹائٹ کے ورٹیکس پہ آئے, اور ہو سکتا ہے اب دوبارہ ہم یہ کریں کہ ہم بی پارٹائٹ پہ چلے جائیں ایک ایسے بی پارٹائٹ کے ورٹیکس پہ جو ظاہر میچ تو نہیں, ان میچ تو نہیں ہو سکتا, وہ میچ ہی ہوگا, اور اگر وہ میچ ہوگا تو پھر ہمیں ہر حال میں واپس آنا پڑے گا. تو یہ صورتحال کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ کے سیٹ پی کے اندر ہم ایس سے اے پارٹائٹ کے ایک ورٹیکس پہ جا رہے ہوں گے, اے پارٹائٹ کے اس ان میچڈ ورٹیکس سے ہم بی پارٹائٹ کے ورٹیکس پہ جا رہے ہوں گے, اور بی پارٹائٹ کے ورٹیکس سے ہم دوبارہ اے پہ آ رہے ہوں گے, اور دوبارہ بی پہ جا رہے ہوں گے, اور دوبارہ اے پہ جا رہے ہوں گے, اور الٹیمیٹلی یہ سلسلہ واپس ایس پہ آ کے ختم ہو جائے گا. تو ناظرین اب اگر آپ اس چیز پر غور کریں, یہ میں نے آپ کو سمپل سی ایک بات بتائی ہے کہ یہ سلسلہ کئی دفعہ چل سکتا ہے. جو گراف آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے اس میں یہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہوگا, اس کی ریپرکشنز کیا ہوں گی کہ ایس سے اے پہ گئے, اے پارٹائٹ بی پہ گئے, بی سے دوبارہ اے پہ آئے, دوبارہ بی پہ گئے, دوبارہ اے پہ آئے, اور دوبارہ ایس پہ چلے گئے. آپ کو کوئی پیٹرن نظر آ رہا ہے کومل اس کے اندر؟ ناظرین آپ کو کوئی پیٹرن نظر آ رہا ہے اس کے اندر؟ یہ جو میں نے آپ کو ایک سلسلہ بتایا, ایس سے اے, اے سے بی, بی سے اے, دوبارہ بی, پھر اے, دوبارہ بی, پھر واپس اے, اور پھر ایس کو واپس. کین یو سی اے پیٹرن ہے؟ جی, یہ ایک سائیکل کا پیٹرن بن رہا ہے. یہ سائیکل کا پیٹرن بالکل بن رہا ہے. ہم ایس سے چلے اور واپس ایس پہ پہنچ گئے, لیکن آپ کو جو ورٹیسز آپ نے اس سارے سائیکل میں ٹریورس کیے اس میں اے پارٹائٹ کے بھی کچھ ورٹیسز تھے, جی اس میں بی پارٹائٹ کے بھی کچھ ورٹیسز تھے,
ان ورٹیسز کی تعداد میں آپ کو کوئی پیٹرن نظر آ رہا ہے جو ہم نے اس ٹریورس کے؟ دوبارہ آپ کو بتا دوں، ایس سے اے پہ گئے، اے سے بی پہ گئے، بی سے اے پہ آئے، بی دوبارہ اے پہ گئے، بی پہ آئے، اور پھر اے پہ سے ہوتے ہوئے واپس آ گئے. ہم نے جتنے ورٹیسز اے پارٹائٹ کے ٹریورس کیے ہیں ان کی تعداد ہمیشہ بی پارٹائٹ کے ورٹیسز جو ہم نے ٹریورس کیے ہیں ان سے زیادہ ہوگی. تو آپ یہ دیکھیں، ایس سے ہم اے پہ جاتے ہیں، اب ذرا کاؤنٹ کیجئے آپ میرے ساتھ. ایس سے ہم اے پہ گئے، اے سے ہم بی پہ آئے، بی سے دوبارہ اے پہ آئے، اور پھر ایس پہ چلے گئے. اب اے پارٹائٹ کے ورٹیسز 2 تھے اور بی پارٹائٹ کا ورٹیکس 1 تھا. ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایس پہ آنے کی بجائے ہم دوبارہ بی پہ جاتے اور دوبارہ اے پہ آ جاتے. اب ان کی تعداد اے پارٹائٹ کی ورٹیسز کی تعداد 3 ہو جاتی اور بی پارٹائٹ کی ورٹیسز کی تعداد 2 ہوتی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ 4 ہو جاتی، وہ 3 ہو جاتی. وہ ہمیشہ تعداد اے پارٹائٹ کے ورٹیسز جو سیٹ بی کا حصہ ہیں ان کی تعداد ہمیشہ بی پارٹائٹ کے ورٹیسز کی تعداد سے جو سیٹ بی کا حصہ ہیں زیادہ ہوگی. تو اب میرے خیال میں یہ پراپرٹیز ڈسکس کرنے کے بعد یہ 3-4 پراپرٹیز تھیں جو ہم نے ڈسکس کی. ان کو ڈسکس کرنے کے بعد اب میرے خیال میں ہم ذہنی طور پہ مسلح ہیں کہ ہم ہالس تھیورم کو سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں اور ہالس تھیورم کو پروف کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ہالس تھیورم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ کو سلائڈ پہ وہ نظر آ رہی ہے اس وقت، کہ اگر تو پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ کرنے کی کیا نیسیسری اینڈ سفیشینٹ کنڈیشنز ہیں کسی بائی پارٹائٹ گراف کے اندر. اور میں اگر آپ کو پڑھ کے سنا دوں تو وہ کہتا ہے کہ کسی بائی پارٹائٹ گراف کے اندر پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ if and only if the neighborhood of a set S, the size of a neighborhood of set S is always larger than or equal to the size of the set S, where the set S is a subset of A partyte. اچھا، اب یہ ذرا تھوڑی سی آپ کو گراں گزری ہوگی ڈیفینیشن، تو اس کی گرانی ختم کرنے کے لیے ڈائیگرام آپ ذرا دیکھیے سلائڈ کے اوپر. اس میں ایک بائی پارٹائٹ گراف دکھایا گیا ہے. اس میں ہالس تھیورم کی ہم بات نہیں کریں گے، ہم صرف نیبرہڈ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا این آف ایس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. تو اس گراف کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اے پارٹائٹ کے اندر ہمارے پاس 4 ورٹیسز ہیں، A1 A2 A3 اور A4. ان 4 ورٹیسز، صرف اے پارٹائٹ پہ آپ کانسنٹریٹ کریں، ان 4 ورٹیسز کا کوئی بھی سب سیٹ اگر آپ اس کو ویژولائز کریں تو اس کو ہم سیٹ ایس کہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ جسٹ کنسیڈر، جسٹ تھنک اباؤٹ پارٹائٹ اے آف اے بائی پارٹائٹ گراف، اور اس کے سارے سب سیٹس کو آپ اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں، ان کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں. وہ بہت سارے ہوں گے. اس کو پاور سیٹ کہتے ہیں جی. کسی بھی سیٹ کا پاور سیٹ، جی، کہ وہ سارے سب سیٹس کا سیٹ آ جائے اس میں. ہاں جی. تو اگر وہ آپ سارے سب سیٹس کہیں پہ جاٹ ڈاؤن کر لیں کسی کاغذ کے اوپر، اب ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہر سب سیٹ کے کورسپونڈنگ، ہر سب سیٹ آف اے پارٹائٹ کے جو ورٹیسز ہیں ان کے کورسپونڈنگ ایک نیبرہڈ ہوگا. وہ نیبرہڈ کیا ہوگا وہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ پہلا جو ہم نے سب سیٹ لیا ہے اس میں A1 اور A2 شامل ہیں. اب آپ کو بائی پارٹائٹ گراف میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ A1 اور A2 کا N آف S کیا ہے یا نیبرہڈ کیا ہے. اور نیبرہڈ کا مطلب یہ کہ A1 اور A2 2 لڑکیاں ہیں، یہ کن لڑکوں کو جانتی ہیں، یہ ایک میوچل ریلیشن شپ کن کے ساتھ ہے ان کا. تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا میں نے وہ بائی پارٹائٹ گراف کا وہ حصہ یہاں ڈپلیکیٹ کر دیا ہے سلائڈ کے اندر. وہ جانتی ہیں B1 اور B2 کو، A1 B1 کو بھی جانتی ہیں اور A1 B2 کو بھی جانتی ہیں، جبکہ A2 جو ہے وہ صرف B2 کو جانتی ہیں. تو یہاں پر اگر آپ امیجن کرنے کی کوشش کریں کہ سائز آف S 2 ہے اور سائز آف نیبرہڈ آف S وہ بھی 2 ہے. اچھا، اب دوسرا اگر آپ سب سیٹ لیں، اور یہاں سب سیٹ آپ کو میں نے دکھایا ہے مڈل ڈائیگرام میں، یہاں A2 اور A3 کو ہم نے لیا، اور اگر A2 اور A3 کو ہم لیں تو ان کا نیبرہڈ جو بنتا ہے وہ صرف B2 بنتا ہے. اس کا مطلب A2 اور A3 یہ دونوں لڑکیاں صرف B2 کو جانتی ہیں. تو یہاں سیٹ S کا سائز 2 ہے جبکہ نیبرہڈ آف S کا سائز
1 ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم مختلف سب سیٹس کو ٹرائی کر رہے ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں کہ ہم سارے سب سیٹس کو باری باری کر کے دیکھیں، لیکن کچھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لاسٹ سب سیٹ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے سلائڈ کے اوپر، اس میں A2 A3 اور A4 ہے. یہ آپ کا نیا سب سیٹ ایس ہے اے پارٹائٹ کا، اور اس میں اگر آپ نیبرہڈ نکالیں یا n آف ایس نکالیں تو اس کا سائز بھی 3 بنتا ہے. اب اس نئی انفارمیشن کے تحت اب آپ کے سامنے ایک پکچر بن گئی کہ نیبرہڈ کیا ہوتا ہے اور سب سیٹ ایس جو کہ سب سیٹ ہے اے پارٹائٹ کا، اس کا کیا مطلب ہے. تو اب آپ کے پاس ایک آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ ہالس تھیورم کو محسوس کر سکتے ہیں، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پرفیکٹ میچنگ اگر ایگزسٹ کرتی ہے کسی گراف میں تو اس کے کسی بھی سب سیٹ کا سائز اپنے نیبرہڈ کے سائز کے برابر ہوگا یا اس سے بڑا ہوگا، چھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اگر پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ نہیں کرتی اس گراف میں تو کوئی نہ کوئی سب سیٹ ایس اے پارٹائٹ کا ایسا ضرور ہوگا جس کا سائز نیبرہڈ کے سائز سے کم ہو. تو یہ نیسیسری اینڈ سفیشینٹ کنڈیشنز ہمیں پرووائڈ کرتا ہے پرفیکٹ میچنگ کے لیے، کہ اگر پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ کرتی ہے تو سب سیٹ کا سائز سب سیٹ ایس کا سائز اپنے نیبرہڈ کے سائز سے بڑا ہوگا یا برابر ہوگا. اگر پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ نہیں کرتی تو یہ سائز اس سے چھوٹا ہوگا. یہ دونوں ڈائریکشن میں یہ تھیورم ہمیں ہیلپ کرتا ہے. اگرچہ یہ تھیورم اس قسم کا نہیں ہے کہ یہ ہمیں پرفیکٹ میچنگ نکالنے میں بھی ہیلپ کرے، لیکن یہ آپ کو وہ نیسیسری اور سفیشینٹ کنڈیشن بتاتا ہے. تو اب ہم ہالس تھیورم کو فارملی پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نیبرہڈ ہے ایس کا، ایس سب سیٹ ہے، آپ کو ناظرین اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایس سب سیٹ ہے پارٹائٹ اے کے ورٹیسز کا. اگر پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر ایس کا سائز نیبرہڈ کے سائز سے، یاسر کیا کنڈیشن ہے؟ این ایکس کا سائز ایس کے سائز سے یا برابر ہوگا یا زیادہ ہوگا. تو یہ والا پورشن جو ہے اس ڈائریکشن میں تو ہالس تھیورم کو پروو کرنا بہت آسان ہے، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پرفیکٹ میچنگ ہے اے کے تمام ورٹیسز کی کسی نہ کسی بی ورٹیسز کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر نیبرہڈ جو ہے وہ برابر تو ہو گئی. پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کم ہو جائے. تو یہ والا جو ڈائریکشن ہے ہالس تھیورم کو پروو کرنے کی، یہ تو بہت آسان ہے. اب ہم جو دوسری کنڈیشن ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پرفیکٹ میچنگ نہیں ہوگی تو پھر سائز آف نیبرہڈ این ایس از گوئنگ ٹو بی اسمالر دین دا سائز آف ایس. یعنی کوئی ایک ایسا سب سیٹ ہوگا، سم کلیکشن آف ورٹیسز ان اے، جن کا جو ہے نیبرہڈ ان بی پارٹائٹ وہ وہاں پہ چھوٹا ہے. ہاں، مطلب یہ کہ ایسا سب سیٹ آپ کو ضرور مل جائے گا جس میں ایس کا سائز نیبرہڈ کے سائز سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں، اب آپ یہاں تختی پہ اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے یہ، آپ اگر غور سے دیکھیں اس کو، ہم یہ چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پرفیکٹ میچنگ نہیں ہوگی تو پھر سائز آف این آف ایکس یا این آف ایس، آپ دونوں طرح سے دیکھ سکتے ہیں، از لیس دین سائز آف ایکس. اب اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم بائی پارٹائٹ گراف کی بات کر رہے ہیں، اور اس بائی پارٹائٹ گراف کو ہم نے ٹرانسفارم کر دیا اس نئے گراف کے اندر. اور آپ کو جو ریکگنائز کرنے والی بات ہے، جو سوچنے والی بات ہے، جو پہچاننے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو یہاں پر اے ورٹیکس کا جو سب سیٹ تھا، اگر یہ سب سیٹ تھا اور اس کو اگر ہم ایکس کہہ رہے تھے، تو جو نیٹ ورک گراف ہم نے بنایا ہے جس میں ایس اور ٹی ہم نے ایڈ کر دیے اور ڈائریکٹڈ گراف بنایا ہے، تو اس میں ایکس یہاں پر ہے اور اس میں این ایکس یہاں پر ہے. اور یہ چیز تو ہم پہلے ہی یہاں سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ بائی پارٹائٹ گراف کے اندر پرفیکٹ میچنگ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈائریکٹڈ گراف کے اندر ہمارے پاس جو پی ہے، سیٹ پی جو ہے، اس میں
اے پارٹائٹ کا کوئی نہ کوئی ورٹیکس ضرور ہوگا، اس لیے کہ پرفیکٹ میچنگ نہیں ہے، اور اگر اے پارٹائٹ کا کوئی نہ کوئی ورٹیکس ہوگا، ہم ایس سے اے پہ جا سکتے ہوں گے، تو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں، تو ہم بی پہ بھی جا سکتے ہوں گے۔ اب ہم اے سے اے پارٹائٹ کے ایک ورٹیکس سے اگر ہم بی پہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم اس کے نیبرہڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر ہم اے پارٹائٹ پہ واپس بھی آ سکتے ہوں گے۔ تو اب یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اے پارٹائٹ پہ واپس آ سکتے ہوں گے اور پھر ایس پہ جا سکتے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے پارٹائٹ کے ورٹیسز ایکس کا حصہ تھے جو پی میں تھے، وہ ان کو ہم ایکس کہہ رہے ہیں، اور بی پارٹائٹ کے اندر وہ ورٹیسز جو ایس کا یا ایکس کا نیبرہڈ تھے اور پی کا حصہ تھے، وہ ان کو ہم این آف ایکس کہہ رہے ہیں۔ تو ہر صورت میں سائز آف ایس از گوئنگ ٹو بی لارجر دین سائز آف این آف ایکس۔ ہم ایس سے اے پہ جاتے ہیں، اے سے بی پہ جاتے ہیں، بی سے دوبارہ اے پہ واپس آ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہم کئی دفعہ ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اے پارٹائٹ کے ورٹیسز جو ہم نے وزٹ کیے ان کی تعداد بی پارٹائٹ کے ورٹیسز کی تعداد سے جن کو ہم نے وزٹ کیا، ایس پہ واپس جانے سے پہلے، سائیکل کمپلیٹ کرنے سے پہلے ان کی تعداد بی پارٹائٹ کے ورٹیسز سے ایک زیادہ رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سب سیٹ ضرور ایسا ہوگا آپ کے بائی پارٹائٹ گراف کے اے پارٹائٹ کے اندر ایک سب سیٹ ایسا ضرور ہوگا، اگر پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ نہیں کرتی، جس میں یہ انیکویلٹی ہولڈ کرے گی کہ ایس کا سائز یا ایکس کا سائز این آف ایکس کے سائز سے بڑا ہوگا، وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ برابر ہوا تو پرفیکٹ میچ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ٹی پر دوبارہ پہنچ جائیں گے اور ہو سکتا ہے پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ کرنا شروع کر دے یا ایک اور میچنگ ہمارے پاس نکل آئے۔ تو اس طریقے سے ہم ہالس تھیورم کو پروو کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے، آپ نے دیکھا اسی طریقے سے ہم نے کیا کہ ہم نے ہالس تھیورم کو پروو کرنے کی جو ریپرکشنز تھیں ان کو ٹرانسفارم کر دیا ایک نیٹ ورک گراف کے اندر، اور اس نیٹ ورک گراف کے اندر ہم نے کوشش کی یہ بات کرنے کی کہ اچھا اگر پرفیکٹ میچنگ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا کٹ ہے وہ تو ایس پہ لگ جائے گا، پی سیٹ کے اندر صرف ایس شامل ہوگا اگر پرفیکٹ میچنگ ہوگی۔ اگر پرفیکٹ میچنگ نہیں ہوگی تو پھر صورتحال اس قسم کی ہوگی کہ پی کے اندر نہ صرف ایس ہوگا بلکہ اے پارٹائٹ کا بھی کوئی ورٹیکس ہوگا، نہ صرف اے پارٹائٹ کا کوئی ورٹیکس ہوگا بلکہ بی پارٹائٹ کا بھی کوئی ورٹیکس ہوگا، اور وہاں سے اے پارٹائٹ میں واپس آنے کا راستہ بھی ہوگا۔ اور یہ اگر اس راستوں پہ ہم چلتے رہیں تو ایس پہ آنے سے پہلے ہم ہمیشہ اے پارٹائٹ کے زیادہ ورٹیسز سے گزریں گے اور بی پارٹائٹ کے تھوڑے ورٹیسز سے گزریں گے۔ اے پارٹائٹ کے زیادہ ورٹیسز سے گزرنا اور بی پارٹائٹ کے تھوڑے ورٹیسز سے گزرنا، یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ بائی پارٹائٹ گراف کے اندر اے پارٹائٹ کا سب سیٹ کا سائز بی پارٹائٹ کے اندر جو نیبرہڈ ہے اس کے سائز سے بڑا ہوگا۔ تو ہم نے دونوں طرح سے ہالس تھیورم کو پروف کر دیا۔ ناظرین، یہاں پر ہمارا یہ کام تو ختم ہو گیا کہ ہم ہالس تھیورم پروف کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آج ہم ایک نیا ٹول انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کو لرننگ میں بھی مدد کرے گا، آپ کو نئے پرابلمس کو سالو کرنے میں بھی شاید آپ کی مدد کرے، اور اس چیز میں بھی مدد کرے گا کہ اگر آپ کے ذہن میں جو کانسیپٹس آپ نے بنائے ہیں، جو لنکیجز آپ نے بنائے ہیں، یاد ہوگا ہم نے شروع میں بھی اس چیز پہ بہت زور دیا تھا کہ مختلف کانسیپٹس کے درمیان جو ہم تعلق بناتے ہیں، جو ہم شکوک اور شبہات جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ اور یہ کانسیپٹ انڈیپینڈنٹ سیٹ کا ایج کور کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے، ورٹیکس کور کا انڈیپینڈنٹ سیٹ کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے، یا انورس تعلق بنتا ہے، وہ ورٹیسز جو انڈیپینڈنٹ سیٹ میں نہیں ہیں وہ ورٹیکس کور کے اندر ہوتے ہیں، میکسیمم میچنگ کی ساری ایجز جو ہیں وہ ایج کور کا حصہ ہوتی ہیں، اور کچھ ایجز ہمیں، یہ سارے جو تعلقات ہیں، یہ سارے جو کنیکشنز ہیں، جو میننگ فل لرننگ ہوتی ہے وہ انہی کنیکشن سے مل کر بنتی ہے۔ اچھا، یہ آپ کے ذہن میں یہ کنیکشنز کتنے پاورفل ہیں، کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ جب ریٹریو کرنا چاہتے ہیں ان کنیکشنز کو، جب آپ ایک نیا پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کنیکشنز آپ بنا سکتے ہیں، نئے کنیکشنز آپ بنا سکتے ہیں۔ تو ہمارا خیال یہ ہے
یا کافی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک کانسیپٹ میپ ہوتا ہے، کانسیپٹس کا ایک میپ ہوتا ہے، اور ان کانسیپٹ کے اس میپ میں آپ وہ لنکیجز شو کرتے ہیں. اگر وہ لنکیجز آپ کے ذہن میں پکے ہیں تو پھر آپ ان لنکیجز کو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ پکے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو پرابلم سالونگ کے اندر ان مختلف چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے میں دشواری پیش آئے. تو کیوں نہ ہم یہ کریں کہ وہ کانسیپٹ میپ جس کے بارے میں ہم اشاروں کے نامے میں بات کرتے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے اور ہم اس کو ایکسپلیسٹلی ڈسکس کرنا شروع کر دیں. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک کانسیپٹ میپ دکھاؤں، میں یاسر سے درخواست کروں گا کہ وہ لرننگ کے حوالے سے اور خاص طور پہ گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے اس کورس کے اندر جو ہم آپ کے ساتھ جس سفر میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں، اس کورس کے اندر خاص طور پہ اس کی اہمیت اور اس کی افادیت پہ کچھ روشنی ڈالیں. کانسیپٹ میپ بیسکلی لرننگ اور ٹیچنگ کا ایک بڑا یوزفل ٹول ہوتا ہے، اور اس کو 2-3 طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک لرننگ کے کانسیکوینس میں ایک نالج بیس اسٹوڈنٹ کے دماغ میں بننا چاہیے، اور جو پڑھا رہے ہیں ان کے خیال میں ایک ٹارگٹ نالج بیس ہے جو ہونا چاہیے، اور اسٹوڈنٹ کے اندر وہ ڈلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹو میک دا اسٹوڈنٹ ڈسکور پیسز دیٹ کانسیپٹ میپ فار دیم سیلف دیٹ سیریز آف آئیڈیاز. تو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے اگر آپ نالج کو کانسیپٹ میپ کی صورت میں دیکھنا شروع کر دیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کہاں گیپس ہیں، کہاں یہ ٹارگٹ کانسیپٹ میپ تھا، یہ کانسیپٹ پتہ ہونے چاہیے تھے، یہ ان کے درمیان لنکس یا کنیکشنز آنے چاہیے تھے، اور کون سے اسٹوڈنٹ کے پاس ہیں، اور کون سا لنک دیکھ کے اسٹوڈنٹ کہتا ہے اچھا یہ تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ کس طرح ان دونوں کے درمیان یہ رشتہ کس طرح سے ہے. تو ایک تو یہ آپ کو ایک بڑا سمرائزڈ طریقے سے آپ کو بتا دیتا ہے کہ ٹارگٹ نالج بیس کیا ہے اور واٹ دا اسٹوڈنٹ وانٹس ٹو لرن. دوسرا یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ میپ جو ہوتا ہے اٹ از اے ویری گڈ ریوائزنگ ٹول اینڈ آلسو ڈسکوری ٹول فار دی اسٹوڈنٹ کے اگر کانسیپٹ میپ میں دیکھیں، اگر آپ یہ تختی کی طرف جائیں تو اس کے اندر ہم نے کچھ جو کانسیپٹ لکھے ہوئے ہیں جو باکسز میں ہیں، اور ان کے مظاہری بات ہے یہ کچھ کانسیپٹس کے کچھ نام ہیں اور کچھ اس کے اندر ان کی کوالٹیز یا پراپرٹیز ہیں، اور ساتھ ہم نے یہ لائنز لگائی ہوئی ہیں ود ادر کانسیپٹس. یہ ہر ایک جو لائن ہے یہ ایکچولی ایک انفرنس یا لاجک کی ایک پروسیس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ایک کانسیپٹ دوسرے کانسیپٹ سے کنیکٹ اس طرح ہے کہ آپ کانسیپٹ کے بارے میں جب لاجیکل ڈیڈکشن اس پہ کرتے ہیں اس کی پراپرٹیز کے بارے میں، تو یہ آپ کو دس پروسیس آف ڈیڈکشن لیڈز یو ٹو دا نیکسٹ کانسیپٹ، اور وہ لنک آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، یہ کنیکشن آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کے لیے ریہرسل ٹول بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ ہر ایک لنک کو چیک کریں اور کہیں اچھا یہ ڈیڈکشن کیا تھی، میں پھر سے دوہرا لوں، اور یہ بھی چیک کر لیں کہ اچھا یہاں پہ تو یہ ایک لنک بنا ہوا ہے لیکن میرے خیال میں یہ ڈیڈکشن سے تو یہ لنک نہیں بنتا. تو وہ اپنی نالج کو کویسچن کریں، نئی نالج جنریٹ کرے، اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اس طرح بہتر کر سکیں. تو اب اگر آپ تختی کی طرف دیکھیں تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں. یہاں ہم ایک انڈائریکٹڈ گراف سے شروع کر رہے ہیں. آپ ڈائریکٹڈ گراف سے بھی شروع کر سکتے تھے لیکن ہم نے انڈائریکٹڈ گراف سے شروع کیا. اب انڈائریکٹڈ گراف جو ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ ایجز ہوتی ہیں اور ورٹیسز ہوتے ہیں. ایجز کے اندر ان کا سب سیٹ جو ہے وہ میکسیمم میچنگ ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح ورٹیسز کے اندر ان کا ورٹیسز کا سب سیٹ ورٹیکس کور ہو سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ورٹیکس کور میں نے یہاں انڈیکیٹ کر دیا اور میکسیمم میچنگ میں نے یہاں انڈیکیٹ کر دی. اب آپ اس کانسیپٹ میپ میں خود سے نئے لنکس بنا سکتے ہیں، نئے کنیکشن بنا سکتے ہیں. کوننگز تھیورم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میکسیمم میچنگ کا سائز ورٹیکس کور کے سائز کے برابر ہوگا. تو میں یہاں سے یہاں تک ایک لنک ڈال دیتا ہوں اور یہ دونوں برابر ہوں گے. اس میں کئی کانسیپٹس ایسے ہیں جو آپ خود سے ڈال سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ ورٹیکس
کسی گراف کے ورٹیسز کا ایک سب سیٹ اس کا انڈیپینڈنٹ سیٹ بھی ہوتا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. میں یہاں پہ لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں انڈیپینڈنٹ سیٹ. اچھا اب یہ انڈیپینڈنٹ سیٹ جو ہوگا اس میں کچھ ورٹیسز ہوں گے اور اگر ہم بائی پارٹائٹ گراف کی بات کریں تو انڈیپینڈنٹ سیٹ کا سائز ایج کور کے سائز کے برابر ہوگا. تو ان دو کانسیپٹس کے درمیان بھی ہم ایک لنک ڈال سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پہلے ہم نے میکسیمم میچنگ اور ورٹیکس کور کے درمیان ایک لنک ڈالا. ان دونوں کا سائز بھی اس صورت میں برابر ہوگا جب ہم کسی بائی پارٹائٹ گراف کی بات کر رہے ہیں. اور ایج کور اور انڈیپینڈنٹ سیٹ کا تعلق بھی ہم نے ڈسکس کیا, وہ بھی بائی پارٹائٹ گراف کے حوالے سے کیا. اب اگر آپ مینجرز تھیورم کو اس میں دیکھنا چاہیں تو دیکھیے کہ ایک کنیکٹڈ گراف کے اندر یہاں دیکھیے ایک کانسیپٹ ہے کنیکٹڈ گراف کا. انڈائریکٹڈ گراف ایک سپر آرڈینیٹ کانسیپٹ ہے جبکہ کنیکٹڈ گراف ایک اس کے نیچے کا کانسیپٹ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ سب آرڈینیٹ کانسیپٹ, یعنی کہ مور اسپیسیفک. جی جی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم آتے ہیں پاتھس کے اوپر. سیورل پاتھ بٹوین ٹو ورٹیسز ایس اینڈ ٹی. اس میں دو حصے ہو سکتے ہیں, یا تو ایج ڈسجوائنٹ پاتھس ہوں گے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یا ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس ہوں گے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم منیمم کٹ کی طرف آتے ہیں. یہاں سے چلتے ہوئے ہم منیمم کٹ کی طرف آتے ہیں. منیمم کٹ ورٹیسز کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ورٹیسز کو سیپریٹ کر دیں اور گراف کے اندر ایس اور ٹی ورٹیسز ڈسکنیکٹ ہو جائیں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم کچھ ایجز کو ڈسکنیکٹ کر دیتے اور ایس اور ٹی ورٹیسز ڈسکنیکٹ ہو جاتے. اگر ہم ایجز کو سیپریٹ کر دیں گے تو وہ ایجز انفیکٹ من کٹ بن جائیں گی, جیسا کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں یہ من کٹ کا حصہ ہوں گی. اور ادھر سے ہم نے دیکھا کہ میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس ہم نے نکالے. یہ میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس آپ نے دیکھا کہ یہ میکسیمائز کیا ہم نے, اور یہ ایجز جو تھیں جو من کٹ کا حصہ تھیں ان کو منیمائز کیا, تو یہ دونوں برابر ہو گئے. تو یہ دیکھیں کانسیپٹ میپ میں کتنی آسانی کے ساتھ آپ مینجرز تھیورم کی شکل اور اس کے جو تعلقات ہیں وہ جن کانسیپٹس کے درمیان ایک تعلق بناتا ہے اس کو کتنی آسانی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک اور کانسیپٹ میپ ہے اور کافی ڈیٹیلڈ کانسیپٹ میپ ہے یہ. اس میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں اس تختی کے اوپر تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں سارے تھیورمز جو اب تک ہم پروف کر چکے ہیں. مثال کے طور پہ کوننگز تھیورم آپ دیکھیں جو بائی پارٹائٹ گرافس کے حوالے سے چلتا ہے یا یوزفل ہے, جو ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بائی پارٹائٹ گراف میں میکسیمم میچنگ, میں اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں, میکسیمم میچنگ کا سائز ورٹیکس کور کے سائز کے برابر ہے. وہ یہ بھی ہمیں بتاتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے ایک کانسیپٹ میپ میں انڈیکیٹ کیا تھا کہ انڈیپینڈنٹ سیٹ کا سائز کسی بائی پارٹائٹ گراف میں ایج کور کے برابر ہے. ان کے درمیان آپ لنکس بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے ہالس تھیورم ہمیں یہ بتاتا ہے, اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہالس تھیورم جو آج ہم نے ابھی ڈسکس کیا وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بائی پارٹائٹ گراف کے اندر پہلے پارٹائٹ اے پارٹائٹ کے اندر اگر کوئی ورٹیسز ہیں تو کن حالات میں ان کی پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ کر سکتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم ڈمی نوڈ ایس اس میں ایڈ کرتے ہیں, ہم ایک ڈمی نوڈ ٹی اس میں ایڈ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس ایک نیا گراف بن جاتا ہے جو ایس, جس میں ورٹیکس ایس ہوتا ہے, جس میں ڈائریکٹڈ ایجز ہوتی ہیں اور ٹی ہوتی ہیں, اور اس کے اندر ہم میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس یا ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس میکسیمم میچنگ کے برابر ہوتے ہیں کسی بھی بائی پارٹائٹ گراف کے اندر. تو آپ یہاں دیکھیں کہ یہ کانسیپٹ میپ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بنایا ہے. اس سے زیادہ مزیدار, اس سے زیادہ میننگ فل کانسیپٹ میپ آپ خود سے بنا سکتے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آپس میں کمپیئر کر سکتے ہیں. جو زیادہ مزیدار بات ہوگی وہ یہ کہ آپ اپنا کانسیپٹ میپ بنائیں, آپ کے دوست آپ کو دیکھے بغیر, آپ سے کنسلٹ کیے بغیر کانسیپٹ میپ بنائیں, اور کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعلقات بنانے کی کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ لنکس بنانے کی کوشش کریں. یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ اس کانسیپٹ کا دوسرے کانسیپٹ سے کیا تعلق ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ مینجرز تھیورم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں آپ کو ورٹیکس کنیکٹیوٹی کا کانسیپٹ بھی نظر آ رہا ہے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس میں ایج کنیکٹیوٹی کا بھی کانسیپٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے اس میں میکسیمم ویٹ میچنگ کا کانسیپٹ بھی نظر آیا جو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کی, جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے.
تو کانسیپٹ میپ ایک ایسی چیز ہے جو اسٹیٹک نہیں ہے. مطلب یہ کہ جیسے جیسے آپ نئے کانسیپٹ پڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے اس میں کانسیپٹ کا اضافہ ہوتا جاتا ہے. جب آپ کانسیپٹ میپ شروع کریں تو ایک بڑے سمپل کانسیپٹ میپ سے شروع کریں اور اس میں صرف وہ کانسیپٹس ڈالیں جن کے بارے میں آپ کو پوری طرح تسلی ہے, آپ پوری طرح کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ کانسیپٹس آپ جانتے ہیں, ان کے درمیان یہ تعلق ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نئے کانسیپٹس ایڈ کرتے جائیں. کانسیپٹ میپ میں اپنے گھر میں بنا رہا تھا تو میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ کانسیپٹ میپس کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں. تو میں نے اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ کیمسٹری کی کتاب کے اندر, او لیول کی کیمسٹری کی کتاب کے اندر بھی کانسیپٹ میپس ہیں. اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کانسیپٹ میپس کو کیوں استعمال کرتی ہو. تو اس نے یہ کہا کہ چیپٹر کے آخر میں ہر چیپٹر کے آخر میں او لیول کی کیمسٹری کی کتاب میں ایک سمری لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یا تو اگر ہم امتحان کی تیاری کرنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں کہ وہ کانسیپٹ جو اس چیپٹر میں ہم نے پڑھے تھے کیا وہ ہم نے صحیح طریقے سے پڑھے تھے, تو یا تو ہم اس سمری کو دیکھ لیں. لیکن اس کے خیال میں یہ زیادہ اس کے لیے آسان تھا, یہ زیادہ اس کے لیے ایکسائٹنگ تھا کہ وہ سمری پڑھنے کی بجائے جو کانسیپٹ میپ بنا ہوا تھا اس چیپٹر کے آخر میں وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرے, تاکہ وہ سارے کانسیپٹس جو اس نے اس چیپٹر میں پڑھے تھے وہ ان کو ریوائز کر سکے. اور اس سے زیادہ ضروری بات یہ کہ وہ ان کے درمیان کنیکشن بنا سکے, وہ کنیکشن جو کتاب کے آتھر نے بنائے تھے, اور اس کے علاوہ وہ کنیکشن بھی بنا سکے جو اس نے سیکھے تھے اور وہ اس کانسیپٹ میپ میں کسی وجہ سے شامل نہیں کیے گئے تھے. تو ہماری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ یہ کانسیپٹ میپس کی جو سافٹ ویئر ہے وہ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں, یہ آپ کو مل جائے گی, فری آف کاسٹ مل جائے گی, پبلک ڈومین میں اویلیبل ہے. آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس سافٹ ویئر کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں. آپ جس طرح چاہیں آپ بنائیں, اس کو سمجھنے میں اس سے مدد حاصل کریں. یہ کوشش کریں کہ کانسیپٹس کو ریوائز کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ نوٹس بنانے کی کوشش کریں, کانسیپٹ میپ بنانے کی کوشش کریں. اس سے آپ کا یہ چیز بھی ٹیسٹ ہو جائے گی کہ آپ نے کیا کیا کانسیپٹ پڑھے, یہ چیز بھی ٹیسٹ ہو جائے گی کہ کن کانسیپٹس کے درمیان آپ لنکیجز بنا سکتے ہیں. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اگر آپ مختلف دوستوں کے ساتھ ان کے کانسیپٹ میپس کے ساتھ اپنے کانسیپٹ میپس کا موازنہ کرنا چاہیں, ایک کمپیریزن کرنا چاہیں. کومل, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کبھی کانسیپٹ میپس کو اپنی پڑھائی کے دوران استعمال کیا؟ کانسیپٹ میپ جنرلی میں نے ان کیسز میں استعمال کیا ہے جب مجھے کسی کانسیپٹ کو جلدی سے ریکال کرنا ہو اور اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس یاد کرنے ہوں تو میں کانسیپٹ میپ کے تھرو اس کو استعمال کر لیتی ہوں. اور اس کے لنکیجز کو سمجھنا ہو, جی, خاص طور پہ کہ وہ کانسیپٹ کن کن کانسیپٹس کے ساتھ لنکڈ ہے, اور وہ لنکیجز جو ہیں ان میں آپ چھوٹی سی عبارت بھی لکھ سکتے ہیں, ایک چھوٹا سا ایک ورڈ یا دو ورڈز یا ایک چھوٹا سا سینٹنس لکھ سکتے ہیں جو آپ کو بتائے گا کہ اس کانسیپٹ کا اس کانسیپٹ کے ساتھ یہ تعلق ہے. مثال کے طور پہ ایج کور کا سائز, ایج کور ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے, ورٹیکس کور ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے, اور میکسیمم میچنگ ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے. اور ان کے درمیان جو لائن ہوگی اس لائن کے درمیان آپ ایک فریز لکھ سکتے ہیں کہ کوننگز تھیورم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان دونوں کا سائز برابر ہے. اچھا ناظرین, آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ ہم نے ہالس تھیورم پروف کیا, اور اس کو پروف کرنے کے لیے جو ٹیکنیک ہم نے استعمال کی, جو بیسک آئیڈیا اس کے پیچھے تھا, وہ آپ سب کو مجھے امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہمارا چیلنج یہ ہے اور آپ کا چیلنج بھی یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے یہ جج کرنے کی کوشش کریں کہ کیا ہالس تھیورم آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ آیا ہے, یا آپ نے اس کو سرفیس پر ہی یا سطحی لیول کے اوپر سمجھنے کی کوشش کی ہے, اس کو رٹا لگا لیا ہے, یا اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھا. اس کے پیچھے جو راز تھا, اس کے پیچھے جو اصل بات تھی, سوال یہ ہے, چیلنج یہ ہے کہ وہ ہم کس طرح سے چیک کرنے کی کوشش کریں, کس طرح ایوالویٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ کو بھی یہ کانفیڈنس کس طریقے سے ہو کہ واقعی آپ کو ہالس تھیورم سمجھ آ گیا ہے. اس کے لیے ہم ایک چھوٹا سا پرابلم آپ کو بنا کے دیتے ہیں, اور اگر واقعی آپ نے ہالس تھیورم سمجھا ہے تو آپ اس پرابلم کو سالو کرنے میں ریئلی انجوائے کریں گے. سلائڈ پہ آپ کو ایک بائی پارٹائٹ گراف نظر آ رہا ہے. اس بائی پارٹائٹ گراف کے اندر جیسے کہ دو پارٹائٹ آپ جانتے ہیں, پارٹائٹ اے ہے, پارٹائٹ بی ہے, اور اس میں پرفیکٹ میچنگ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اچھا, اب اگر پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ نہیں کرتی تو پھر ہالس تھیورم ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ پارٹائٹ اے کا کوئی نہ کوئی سب سیٹ ایسا ضرور ہوگا جس کا نیبرہڈ کا سائز اس کے سب سیٹ سے چھوٹا ہوگا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر تو پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ نہیں کرتی تو ہمارے پاس یہ پراپرٹی کسی نہ کسی سب سیٹ کے حوالے سے اے پارٹائٹ کے ہولڈ کرتی ہوگی کہ اس کا نیبرہڈ کا سائز سب سیٹ سے چھوٹا ہوگا. پرابلم آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے ایفیشینٹلی وہ سب سیٹ تلاش کرنے کی کوشش کریں، پارٹائٹ اے کا وہ سب سیٹ تلاش کرنے کی کوشش کریں جس کا نیبرہڈ کا سائز اس سب سیٹ کے سائز سے چھوٹا ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ پرفیکٹ میچنگ ایگزسٹ نہیں کرتی تو ایسا ضرور ہوگا. اب خیال رکھیے گا، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جس طرح ہالس تھیورم آپ کو یہ بتاتا ہے، ہالس تھیورم آپ کو یہ تو بتاتا ہے کہ یہ انیکویلٹی ہولڈ کرے گی، لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ وہ کون سا سب سیٹ ہوگا. انفیکٹ میں نے یہ آپ سے ذکر کیا تھا لیکچر کے دوران کہ اگر ہم سارے سب سیٹس کو ٹرائی کریں، سارے سب سیٹس پارٹائٹ اے کے لسٹ ڈاؤن کر لیں، لکھ لیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی سب سیٹ آپ کو ایسا ضرور مل جائے گا جس کے نیبرہڈ کا سائز اس کے سب سیٹ کے سائز سے چھوٹا ہوگا. تو آپ یہ نہ کیجیے گا کہ آپ پارٹائٹ اے کے سارے سب سیٹس کو لکھنا شروع کر دیں اور اس کے بعد کہیں کہ اچھا ہمیں سارے سب سیٹس مل گئے، ان میں سے کسی نہ کسی کا کے ساتھ تو یہ انیکویلٹی ہولڈ کرتی ہوگی. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ بڑی گڑبڑ کر رہے ہوں گے. گڑبڑ کیوں کر رہے ہوں گے؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی سیٹ کے سارے سب سیٹس اگر آپ لسٹ کرنا شروع کریں اور آپ ایک الگوریتھم ڈیزائن کریں جو صرف یہی کام کرتا ہو کہ گیون آ سیٹ پارٹائٹ اے اور اس کے سارے سب سیٹس لسٹ ڈاؤن کر دو، تو وہ ٹوٹل ٹائم بگ او نوٹیشنز میں ایکسپونینشیل ہو جاتا ہے، فیزیبل نہیں ہو سکتا. اگر سائز بڑا ہو تو آپ کا ٹائم اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ اس کا انتظار نہیں کر سکتے کہ آپ کا جواب آپ کو ریزنیبل اماؤنٹ آف ٹائم میں مل جائے. تو اس طرح کا ایکسپونینشیل ٹائم الگوریتھم کو تو ہم الگوریتھم ہی شمار نہیں کرتے. ہمیں ایک فاسٹ الگوریتھم چاہیے جو پولینومیل ٹائم میں جو ایفیشینٹلی آپ کو ایک ایسا سب سیٹ نکال کے دے دے پارٹائٹ اے کا جس کا نیبرہڈ کا سائز اس سب سیٹ کے سائز سے چھوٹا ہو. اب مزے کی بات یہ ہے ناظرین کہ یہ ایک ایکشن آئٹم ہے. آپ نے ایک الگوریتھم ڈیزائن کرنا ہے اور وہ الگوریتھم آپ صرف اس صورت میں ڈیزائن کر سکتے ہیں جس صورت میں ہالس تھیورم کا پروف آپ نے صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہو. تو اس پہ غور کیجیے گا، اس سوال کو خود سے سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا، اپنے دوستوں سے ڈسکس کیجیے گا. ساتھ یہ بھی سوچیے گا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہو سکتا ہے کسی بائی پارٹائٹ گراف میں ایسے ایک سے زیادہ سب سیٹس ہوں جس میں یہ پراپرٹی ہولڈ کرتی ہو، یہ پراپرٹی کہ ان کے نیبرہڈ کا سائز سب سیٹ کے سائز سے چھوٹا ہے. تو اگر آپ اپنے الگوریتھم کو تھوڑا سا مزید فلیکسیبل بنانے کی کوشش کریں کہ وہ ایک سے زیادہ سب سیٹس آؤٹ پٹ کرنے کی کوشش کرے یہاں یہ پراپرٹی ہولڈ کرتی ہو، تو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا. ناظرین کرنے کی کوشش کیجیے گا، یہ بڑا مزیدار ٹیسٹ ہوگا اس چیز کا کہ ہالس تھیورم آپ نے سمجھنے کی واقعی کوشش ٹھیک طریقے سے کی یا نہیں. تو ناظرین ہم اپنا یہ ایپیسوڈ اب ختم کرتے ہیں. میں آپ کو ہلکا سا بتا دوں، ریکیپ کر دوں کہ ہم نے آج کیا ڈسکس کیا. یہ لیکچر جو تھا یہ اس سے پہلے لیکچر جو تھا اس کی کنٹینیویشن تھی. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بائی پارٹائٹ گراف کے اندر میکسیمم میچنگ کیسے نکالتے ہیں، اس میں ایج کور کیسے نکالتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ انڈیپینڈنٹ سیٹ کیا ہوتا ہے بائی پارٹائٹ گراف میں، اس کا سائز انڈیپینڈنٹ سیٹ کا ایج کور کے سائز کے برابر ہوتا ہے. ہم نے پرفیکٹ میچنگ کا کانسیپٹ بھی ڈسکس کیا تھا. کوننگز تھیورم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میکسیمم میچنگ کا سائز کسی بائی پارٹائٹ گراف میں ایگزیکٹلی ورٹیکس کور کے سائز کے برابر ہوتا ہے. ہم نے الگوریتھمس بھی ڈسکس کیے کہ کس طریقے سے میکسیمم میچنگ بھی نکال سکتے ہیں اور ورٹیکس کور بھی نکال سکتے ہیں. آج جب ہم نے لیکچر شروع کیا تو ہم نے کوننگز تھیورم کو دوبارہ سے ریکیپ کیا. ہم نے کچھ پراپرٹیز ڈسکس کیں بائی پارٹائٹ گراف کی، اور جب ہم بائی پارٹائٹ گراف کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں ایک ڈائریکٹڈ گراف میں ایس اور ٹی ورٹیسز ڈال کے، اور اس کے بعد ایج ڈس جوائنٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور منیمم ایج کٹ یا منیمم ورٹیکس کٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو آپ کا منیمم کٹ تھا یا جو سیٹ پی نکلا تھا اس میں کن حالات میں وہ سیٹ پی جو ہے وہ ورٹیکس ایس تک محدود ہو جاتا ہے، اور کن حالات میں اس سیٹ پی کے اندر
اے پارٹائٹ یا بی پارٹائٹ کے کچھ ورٹیسز بھی ایڈ ہو سکتے ہیں، اور یہ پرفیکٹ میچنگ ہونے یا نہ ہونے کی مختلف کنڈیشنز ہیں۔ ہم نے ہالس تھیورم بھی آج ڈسکس کیا، جو ہمیں بتاتا ہے کہ نیسیسری اور سفیشینٹ کنڈیشنز کیا ہیں فار اے پرفیکٹ میچنگ ٹو ایگزسٹ ان اے بائی پارٹائٹ گراف۔ آخر میں ہم نے ایک ٹول ڈسکس کیا، ایک لرننگ کا ٹول ڈسکس کیا جسے ہم کانسیپٹ میپ کہتے ہیں، اور ہم نے اپنے ناظرین سے درخواست کی کہ اس ٹول کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس ٹول کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور اس ٹول کو بنا کے، اس ٹول کو استعمال کر کے کانسیپٹ میپس بنا کے اپنے دوستوں کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے یقین ہے آپ بہت انجوائے کریں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اشرف اقبال کو اجازت دیجیے، یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے، کومل سید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔